یہ کار نبوت کا 10واں سال ہے۔ 10 سال کی محنت کے بعد بھی مکہ کے سردار اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کریں اور مکہ کو دعوت الہی کا مرکز بنائیں، بلکہ اب تو وہ داعی کو ہی ختم کر دینے کا سوچ رہے ہیں۔ شفیق چچا ابو طالب کا سہارا رخصت ہو چکا۔ 25 سالہ رفاقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی۔ اب کدھر کا رخ کیا جائے؟ مکہ نے اپنے بہترین ہیرے آپ کی گود میں ڈال دیے، لیکن ابھی اس مسکن کی تلاش ہے جہاں خدائے واحد کی بندگی کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم ہو اور ساری دنیا پر اس کے خالق کی حکومت قائم کرنے کا سامان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سوچتے ہیں اور وہاں کا رخ کرتے ہیں، شاید کہ وہاں کے سردار اور عمرہ اس دعوت کو قبول کر لیں۔ عمر عزیز کی 50 منزلیں طے ہو چکی، جوانی کی تب و تاس ختم ہو چکی۔ سخت گرمی میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل سفر کر کے بنو ثقیف کے 3 سرداروں عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے دعوت کو پیش کرتے ہیں۔ 10 سال مکہ میں ٹھکرائے جانے کے بعد جو امیدیں طائف سے ہو سکتی تھیں وہ چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ امارت و دولت اور اقتدار و کبر کے نشے میں مجبور یہ 3 سردار اس دعوت کو بری طرح ٹھکرا دیتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل کے لیے تیر پر تیر۔ ایک نے کہا، اللہ کو رسول بنانے کے لیے تمہارے سوا اور کوئی نہ ملا؟ دوسرے نے اپنا سیاسی نظریہ پیش کیا، کعبہ کے پردے تار تار ہو جاتے اگر اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنایا ہوتا۔ تیسرے نے منطق بھگاری، میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو میں اس کا مستحق نہیں کہ تم سے بات کروں، اور اگر نہیں ہو تو یہ میری ذلت ہے کہ میں کسی جھوٹے سے بات کروں۔ زخمی دل کے ساتھ سرداروں کی محفل سے آپ باہر آتے ہیں تو طائف کے سردار شہر کے لچے لفنگے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں یا آپ پر پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں، تاک تاک کر آپ کے ٹخنوں اور ایڑیوں پر پتھر مارتے ہیں۔ جب چوٹوں کی تکلیف سے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو پکڑ کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ 3 کلومیٹر کے راستے پر اسی طرح سنگ باری کے نتیجے میں آپ زخموں سے چور اور لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ بالآخر طائف کی بستی سے نکل کر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ اب ذرا یہ منظر دیکھیے، کس کا دل ہے کہ پھٹ نہ جائے؟ زخموں سے گھٹنے چور ہو گئے، پٹلیاں گھاؤ ہو گئی، کپڑے خون سے لال ہو گئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سڑک سے بے ہوشی کی حالت میں جس طرح بن پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پانی کے کسی گڑھے کے کنارے لائے۔ جوتیاں اتارنی چاہیں لیکن خون کی گوند سے وہ تلوے کے ساتھ اس طرح چپک گئی تھیں کہ ان کا چھڑانا دشوار تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ظالموں کے لیے بد دعا کیجیے۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور خدا واحد کی پرستار ہوں گی۔ باغ سے نکل کر آپ مکہ کی راہ لیتے ہیں۔ راستے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، جو چاہیں اس کو حکم دے۔ پہاڑوں کا فرشتہ سلام عرض کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پورا اختیار ہے، ارشاد ہو تو ان پہاڑوں کو اٹھا کر جن میں طائف محصور ہے اس شہر کو پیس کر رکھ دوں۔ جس کے گھٹنے توڑے گئے، ٹخنے چور چور کیے گئے، اب اس کے قابو میں کیا کچھ نہیں۔
جسے پتھر کے ٹکڑوں سے پٹوایا گیا تھا، اب اسی کو اختیار دیا گیا کہ وہ پہاڑوں سے اس کا جواب دے سکتا ہے۔ پھر وہ تاریخ جس نے قوم نوح کے طوفان، قوم عاد کی آندھی، قوم سمود کی چنگھاڑ، قوم لوط کی پتھروں کی بارش اور موسیٰ علیہ السلام کے دریا کے واقعات کو ریکارڈ کیا ہے، اسی تاریخ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب بھی محفوظ رکھا ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے سے فرمایا، میں مایوس نہیں ہوں، بعید نہیں کہ ان کی پشتوں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ بنائیں۔ کتنی خوبصورت دلربا ہے طائف کی یہ پوری متحرک تصویر۔ محبت کا کیسا ابلتا ہوا چشمہ ہے، کیسی فراوانی ہے رحمت کی، کتنی شفقت ہے اپنے رب کے بندوں پر، امید کی کتنی محفوظ چٹان ہے جس پر دعوت کی کشتی لنگر انداز ہے۔ اپنوں سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، دشمنوں سے کتنے محبت کرتے ہیں۔ اچھی بات کا تو سبھی اچھا جواب دیتے ہیں، کتنے ہیں جو گالیوں اور پتھروں کا جواب دعاؤں سے دیتے ہیں۔ جذبہ انتقام نہیں، نفرت نہیں، غیظ و غضب نہیں، غصہ نہیں، اپنے اوپر زوم نہیں، طاقت کا غلط استعمال نہیں، ان سب کے بجائے ہے تو صرف دل سوزی ہے، ہمدردی ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، زندگی کا پیغام ہے۔ سب سے بڑھ کر فکر اگر کسی بات کی ہے، سوز و تڑپ اگر کسی چیز کے لیے ہے تو صرف اس لیے ہے کہ دل مسخر ہو کر اپنے رب کے آگے جھک جائے۔ ایسے لوگ پیدا ہوں جو دعوت حق پر لبیک کہیں اور ساتھ چل پڑے، آج نہ ہو تو کل ساتھ ہوں۔ اس تصویر کو دیکھیے، کیا آپ کے اندر اتنی محبت، نرمی، شفقت، دل سوزی، حوصلہ، صبر اور قوت ہے کہ آپ گالیاں کھائیں، پتھر کھائیں اور ان کا جواب دعاؤں سے دیں؟ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں اور آپ پھول برسائیں، آپ کو ٹھکرایا جائے اور آپ امیدیں باندھے رکھیں، آپ کو کاٹا جائے اور آپ جڑیں، آپ پر ظلم کیا جائے اور آپ معاف کر دیں، آپ کو محروم رکھا جائے اور آپ دیتے رہیں۔ یہ ضرور ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا کوئی آسان کام نہیں، لیکن اللہ کی طرف بلانے کے لیے، عمل صالح کے لیے اور اسلام پر جم جانے کے لیے اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ قیمتی دولت اسی کو ملتی ہے جو بڑا قسمت والا ہو، اور قسمت والا وہ ہے جو صبر کی صفت سے مزین ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ جب تک ہم میں سے ہر فرد کے اندر یہی عزم و حوصلہ نہ ہوگا، یہی محبت اور شفقت نہ ہوگی، اس وقت تک آپ لوگوں کے دل جیتنے میں کامیاب نہ ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان صفات سے متصف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔